بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا، لیکن بات دنیا سے ہی کرنی ہے، بات پھر پاکستان کی طرف آنی ہے. اچھا، پاکستان کی جو خبریں ہیں وہ ہیں ہی آج کل اس طرح کی، داخلی اور خارجی. تو رانا ثناءاللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا ہے کہ 26 تاریخ کو مریم نواز شریف جو ہے وہ لندن سے آئیں گی، 27 کو پہنچے گی یہاں پر، اور یکم سے وہ جو الیکشن ہے یہ صوبائی یعنی ایم پی اے کی، کیونکہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہوئی ہیں، تو ان کا پنجاب اور خیبر پختونخوا سے جو الیکشن مہم ہے وہ شروع کر دیں گی. اس کا مطلب ہے وہ 27 کو یہاں پر پہنچ جائیں گی اور 3-4 دن کے بعد جو ہے وہ عوام میں نظر آئیں گی. وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے، اقدام ہے، ان کو کرنا شروع کر دے گی. اور جب نون لیگ کا یہ فیصلہ ہوا تو اس پہ مختلف چہم گوئیاں ہوتی رہی، باتیں ہوتی رہی. تو ہم اس وقت ہی سمجھ گئے تھے جب ان کو سینئر نائب صدر بنا دیا گیا، اور تقریباً اس کو اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ کوآرڈینیٹر بن گئیں، کہ اس کے بعد جو نون لیگ کی پوزیشن ہے، حالات ہیں، ان کو مریم نواز نے ہی سنبھالنا ہے. اور اس پر پھر کافی باتیں فوراً دوسری طرف ان کے والد کی طرف، سابق وزیر اعظم کی طرف، بانی نون لیگ کی طرف یعنی میاں نواز شریف کی طرف چلی گئی. کیونکہ نون لیگ کو جس طرح کچھ ناکامیاں ہوئی ہیں، پاپولر تھوڑے سے کم ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں اور حیران ہیں. تو اس وقت یہ ہو رہی تھی کہ جب تک میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان نہیں آئیں گے تو پنجاب میں یا جتنی باقی جگہوں پر بھی ان کی ہے، لیکن پنجاب میں خاص کر پوزیشن جو ہے وہ سٹرانگ نہیں ہوگی نون لیگ کی. نون لیگ کے جو لوگ ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، کارکن ہیں، لیڈران ہیں، اس وقت ہی ان کے اندر قوت آئے گی، اس وقت ہی ان کے اندر جان آئے گی، اس وقت ہی ان کے اندر ہمت آئے گی. وہ گھروں سے نکلیں گے، وہ سیاست کریں گے، وہ لوگوں سے رابطہ کریں گے، جوش و خروش پیدا ہوگا، ولولہ ہوگا. وہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب میاں نواز شریف آئیں گے. میاں نواز شریف ہی یہ کر سکتے ہیں. وہ پہلے بھی 10 سال کے لیے باہر چلے گئے تھے، پھر واپس آئے تو انہوں نے پارٹی کو اٹھا لیا، اور اب بھی ان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ پارٹی کو جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اس کا بھی بتا دیا میں نے، تو آپ کو اپنے پروگراموں میں پہلے بتایا تھا اس کی کیا وجوہات ہے. کہ میاں نواز شریف کی جو پرابلم ہے، اب تک ان کی حکومت ہے، ان کے بھائی وزیر اعظم ہے، لیکن عدالتوں میں معاملات ہیں، قانونی پیچیدگیاں ہیں، قانونی رکاوٹیں ہیں جو ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکی. تو اس وجہ سے وہ واپس نہیں آ رہے. اور رانا ثناءاللہ نے آج اس پر بھی بات کی. انہوں نے کہا میاں نواز شریف واپس آئیں گے، آنا چاہتے ہیں، لیکن فی الوقت وجہ یہی ہے کہ قانونی رکاوٹیں ہیں. جب یہ قانونی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تو وہ پھر آئیں گے. تو ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا یہ قانونی رکاوٹیں ہیں. لیکن قانونی رکاوٹیں کیوں ہیں، قانونی رکاوٹیں کون بناتا ہے، یا قانونی رکاوٹیں کس طرح ہوتی ہیں، یہ اپنی جگہ. لیکن اس اپنی جگہ پر انہوں نے اپنی جگہ رانا ثناءاللہ نے کہا، اور اس وقت میاں نواز شریف نے بھی اپنی جگہ لندن میں یہ ویسے کہا تھا. جب گجرانوالہ کا جلسہ تھا تو جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض حمید کا نام لیا تھا، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، کافی نہیں بلکہ اعتراض کیا تھا، کچھ لوگوں نے کہا ہمت کی ہے. تو لیکن اس کے بعد آج انہوں نے کہا جی دیکھیں، جو میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت یہ 2 نام لیے تھے، آج وہ دونوں تو خود مان رہے ہیں. آج تو وہ دونوں خود مان رہے ہیں. آج تو وہ دونوں خود مان رہے ہیں. یہ میں نے 3 دفعہ زور دے کر کہا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. پتہ تو پہلے بھی ہوتا ہے لیکن کوئی ہمت نہیں کرتا. یا جس طرح آج کل عمران خان کافی مہینوں سے نام لے رہے ہیں، اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے. عمران خان کی تو پرابلم اصل میں یہ ہے نا، وہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں سچ تلاش کرنے کے لیے ٹارچ جو ہے وہ لے کر تلاش کرنا پڑتا ہے، روشنی مار مار کر، پھینک کر، تو پھر کوئی سچ تلاش اس میں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. تو یہ چلے مطلب ان کو 50-50 کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، سچ جھوٹ، کیونکہ یہ بھی معاہدہ 10 سال کا کر کے جاتے ہیں. پہلے بتاتے نہیں، پھر 5 سال بتاتے ہیں، پھر کچھ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، کوئی پتہ نہیں کہتا ہے جمہوریت بہترین انتقام ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ہر کوئی بوٹ کو عزت دیتے ہیں. یہ بھی آج کل نعرہ کہیں سے اٹھنے کی، چلنے کی کوشش کر رہا ہے. لگتا ہے اس کی بھی اندر خانے پی ٹی آئی اور نون لیگ جو ہے وہ موجود ہے، یا ایجاد کاری اس کی کر رہے ہیں یا پیوند کاری کر رہے ہیں. تو لیکن دیکھیں اگر نون لیگ کر رہی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ معذرت میں اسی بات پہ آ رہا ہوں، لیکن رانا ثناءاللہ نے کہا فقید المثال استقبال کیا جائے گا جب میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے. اس سے پہلے کل پرسوں سے ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ مریم نواز جب پاکستان آئیں گی تو ان کا فقید المثال
استقبال کیا جائے گا. اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے جب میاں نواز شریف صاحب آئے تھے تو استقبال نہیں ہوا تھا. تو اس دفعہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 27 تاریخ کو کیا لوگ استقبال کے لیے پہنچتے ہیں, کیا نون لیگ بندوبست کرتی ہے. ویسے تو اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے, الیکشن ہے, لیکن دیکھنا ہوگا کیونکہ نواز شریف تو آئیں گے, نہیں آئیں گے, کب آئیں گے, ابھی اس میں قانونی رکاوٹیں ہیں, مطلب ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے. مگر مریم نواز نے تو اب اناؤنس کر دیا. میں کل پرسوں پتا تو تھا کیونکہ آپ نے دیکھا نا کل کیپٹن صفدر نے پھر پہلے 29 تاریخ آئی, کیپٹن صفدر نے بتائی, پھر نون لیگ نے اس سے تھوڑا سا اجتناب کیا, کہا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ تھی, ہمیں پتہ چل چکا تھا, خاص کر ڈاکٹر فضل طارق چودھری جو ہیں ان کو بھی خیر پتہ تھا, تو وہ 26 تاریخ کا اندازہ تھا. کل ہمیں تو ویسے ہی پتہ تھا, لیکن کل وہ ایک پروگرام میں بھی کہہ رہے تھے جی مجھے پتہ ہے میں تب بتاؤں گا نہیں. تو اس پروگرام کے اینکر نے کہا ٹھیک ہے جی نام بتائیں, میں 26 کو آ رہی ہیں. تو پتہ لگانے والوں کو, جن کو پتہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ پتہ کی بات ہے, لیکن پتہ لگ جائے گا پی ٹی آئی کو بھی اور نون لیگ کو بھی اور پیپل پارٹی کو بھی, جب وہ اس مہنگائی میں پسے ہوئے عوام جو ہیں عوام میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. لیکن اب انکاؤنٹر ہو رہا ہے. عمران خان جو عوام میں رہے ہیں, اس کے بعد ٹھنڈے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی جو بھی وجوہات ہیں پھر وہ آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ اب مریم آ رہی ہیں. مریم نواز فروری سے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وہ بھی سڑکوں پر ہوگی. اور اگر اسمبلیوں میں نہیں گئے, اچھا اس کے بعد بات تو کرنی تھی, پھر کریں گے. چند دن پہلے 35 استعفے منظور ہوئے, آج پھر 35 استعفے جو ہیں وہ منظور ہو گئے. اور اس دن 33 جنرل سیٹوں پہ تھے, 2 سیٹوں پہ مخصوص نشستوں پہ خواتین تھی. آج 31 جنرل نشستوں والے اور 4 مخصوص نشستوں پر خواتین. تو 35 اس دن, 35 آج, اس سے پہلے 35 پینچر. سمجھ یہ نہیں آتی کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ جب کوئی ذکر آتا ہے تو خواہ ذہن میں آ جاتا ہے ہندسوں کی گڑبڑ, فکروں کی, ستاروں کی, زائچوں کی, نہ جانے کس منتر کی. تو یہ 35 ہی کیوں چل رہے ہیں, پیچھے کو تقریباً 50 کے رہ گئے. مطلب نون پی ٹی آئی نے کہا ہم اسمبلیوں میں آ رہے ہیں, انہوں نے دھرن تختہ کر دیا, استعفوں پہ استعفے اور منظوریاں. اور وہ جو پہلے کہتے تھے ہم استعفے دے چکے ہیں, اب وہ احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں. تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے. لیکن جی مریم نواز آ رہی ہیں, اور اس کے بعد نون لیگ میں بھی آپ کو ایک نئی امنگ, ایک نئی جان نظر آئے گی. لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, وہ کس طرح موومنٹ اپنی بناتے ہیں, موو بناتے ہیں, کس طرح اسمبلی کو لے کر چلتے ہیں, کس قسم کی تحریک بناتے ہیں. کیونکہ دوسری طرف سے باتیں تو یہی چل رہی ہیں کہ جی نون لیگ الیکشن سے بھاگ گئی ہے, نون لیگ ڈر رہی ہے. تو اس کے بعد نون لیگ نے بھی لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کافی ٹھنڈے دماغ سے کافی دیر سوچ بچار کیا. اور وہاں پہ کافی لوگ تھے, مطلب اس کے اب جب رانا ثناءاللہ صاحب گئے ہوئے تھے, میاں جویل لطیف وہاں پر ہے, مریم نواز شریف تو وہاں پر پہلے ہی ہیں, اور وزیر انفارمیشن جو اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب بھی انگلینڈ میں گئی ہوئی تھی. تو اب تک کے لیے اتنی کافی. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. اللہ حافظ.